اور آج کی محفل کے اعتبار سے یہ بہت مناسب ٹاپک ہے، لیکن چونکہ بات درود شریف کی چل رہی تھی اس لیے خیال آ گیا کہ کسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، آخر کیسے؟ ایک حدیث پہلے سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ فصلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطوات ورفعت له عشر درجات۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے پر 10 بار درود بھیجے گا۔ سمجھے آپ؟ جلدی جلدی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، اپنے وقت سے پہلے آپ کو سمجھا دیں۔ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ پاک صلی اللہ علیہ، اللہ پاک اس بندے پر 10 بار درود بھیجے گا۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہو گیا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا درود شریف۔ تو ہم کچھ جملے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی پہ جب غور کیا تو معنی یہ ہے، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور فرشتے تو بھیجتے ہی رہتے ہیں، ایمان والو تم بھیجو۔ اللہ اور فرشتے تو بھیجتے ہی رہتے ہیں، ایمان والوں تم بھیجو۔ اور جب ایمان والے کے لب کھلے، جب ایمان والوں نے اپنا منہ کھولا تو کیا بولے؟ اے اللہ تو بھیج۔ کیا بات ہے، اللہ بول رہا ہم بھیجتے ہی رہتے ہیں، تم بھیجو۔ اور جب ایمان والا اپنا منہ کھول رہا تو بول رہا اللہ تو بھیج، اللہ تو بھیج۔ اس کو رہنے دیں، یہ غلط گفتگو ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس بندے پہ 10 بار بھیجتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک کیا بھیجتا ہے؟ اللہ پاک 10 بار درود بھیجنے کا مطلب 10 بار رحمت۔ کیا بات، کیا کرتا بولیے؟ 10 بار رحمت۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہو گیا۔ اللہ پاک کی محبوب کی بارگاہ میں بندہ ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ پاک اس بندے پہ 10 بار رحم کرے گا۔ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد، دیکھ کے چلیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل فضیلت پہ گفتگو ہو رہی، لیکن ابھی تک درود مجمع میں گونج نہیں رہی، گونجنا چاہیے۔ آواز درود شریف کی جب آپ کے منہ سے نکلے تو محسوس ہو کہ ایک مومن، ایک عاشق صادق اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے۔ ذرا محبت سے پڑھیے نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، بیٹھیے، صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پہ 10 بار بولیے رحمت بھیجتا، مطلب 10 مرتبہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے۔ رحم کس کو بولتے ہیں؟ اب رحم کو سمجھا دے رہے ہیں۔ جب جہاں آپ نے رحم سمجھا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا رحم کس کو بولتے ہیں۔ ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آیا، بابا رحم کر دو، آپ نے اس کو کھانا دے دیا، کیا کیا آپ نے اس کو؟ بولو نا، رحم کر دیا۔ ایک فقیر آیا، بابا رحم کر دو، جالا لگ رہا ہے، کپڑا نہیں ہے میرے پاس، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، آپ نے ایک چوٹر دے دیا، کیا کیا اس کو؟ بولیے نا، رحم کر دیا۔ ایک فقیر آیا، میرا بچہ بہت بیمار ہے، بہت سیریس ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یہ اس کی دوا کا کاغذ ہے، رحم کر دو، رحم کر دو۔ آپ نے اس کاغذ کو لیا، میڈیکل سے دوا خرید کر دے دیا، کیا کیا آپ نے اس کو؟ رحم کر دیا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، بہت دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، رات رکنے کی جگہ نہیں ہے، ایک
رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دو، رحم کر دو. آپ نے رات اپنے گھر میں اس کو مہمان رکھ لیا. آپ کے گھر میں وہ بندہ رات میں سویا کھایا، آپ نے اس پہ کیا کیا؟ رحم. انسان کی ضرورت کے مطابق مدد کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ رحم. آپ ایک آدمی ہیں، ایک دوسرا آدمی ہے، آدمی بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، سیریس ہے، ڈاکٹر نے کہا اتنا روپیہ لاؤ گے آپریشن کریں گے تو تم بچو گے نہیں تو مر جاؤ گے. اس کے گھر والے سوچنے لگے اتنا روپیہ کہاں سے لائیں گے، کیسے ہم انتظام کریں گے. بیٹھ کے ہاسپٹل کے باہر رو رہے تھے، کوئی سخی ادھر سے آیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹر نے کہا 10 لاکھ روپے لگے گا. سخی نے کہا 11 لاکھ روپے کیا کرے گا. اس نے اس بندے پہ کیا کیا؟ ارے بولو نا، رحم کیا. اور اس کا باپ بچ گیا، جو قبر کے قریب ہو گیا تھا بچ گیا. ایک بار رحم کیا. ایک بندے نے ایک بندے پہ ایک بار رحم کیا. سننا، یہی جملہ میرا سمجھانے کا ہے، اسی سے انشاءاللہ سب بات سمجھ میں آئے گی. ایک بندے نے ایک بندے پر ایک بار رحم کیا. ایک مسلمان چھوڑ کر ایک بندہ ایک بندے پر ایک بار رحم کرتا ہے تو اس کی زندگی بچ جاتی ہے، وہ مرنے سے بچ جاتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے. ذرا سوچ، اگر بندوں کا پیدا کرنے والا خدا اپنے کسی بندے پر 10 بار رحم کرے گا، وہ بندہ کب مشکل میں رہے گا، وہ بندہ کب پریشانی میں رہے گا، وہ بندہ کب مصیبت میں رہے گا. وہ جیسی تکلیف ہوگی ویسا رحم کرے گا، جیسی پریشانی ہوگی ویسا رحم کرے گا، جو ضرورت ہوگی ویسا رحم کرے گا. جب ایک بندہ دوسرے بندے پہ رحم کرتا ہے، اللہ پاک اتنا بڑا ہے تو اس پہ اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے اور اس کے رحم کرنے سے اس کو شفا مل جاتی ہے. بڑا خدا ہے وہ، اگر کسی بندے پہ رحم کرے. میرے نبی فرماتے ہیں مجھ پر ایک بار بھیجو گے، اللہ پاک کتنی بار؟ بولو نا، 10 بار. ایک بار درود کے بدلے 10 بار اللہ رحم کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو پیٹ میں درد ہوگا، تم نے درود پڑھ لیا، اللہ نے رحم کر دیا، پیٹ درد غائب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر تیرے سر میں درد ہوگا، تم نے درود پڑھ لیا، اللہ رحم کر دے گا، سر درد غائب ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اگر تم کو بھوک لگ رہی ہو، تم درود پڑھنا شروع کر دو، اللہ رحم کر دے گا، کھانے کا انتظام ہو جائے گا. مطلب یہ ہے گھر میں جوان بیٹی ہے، رشتہ نہیں لگتا ہے، تم درود پڑھنا شروع کر دو، اللہ رحم کرے گا، غیب سے رشتوں کا انتظام ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اگر تم قرضدار ہو، درود پڑھنا شروع کر دو، اللہ پاک رحم فرمائے گا، تمہارا قرضہ غیب سے وصول ہو جائے گا. زندگی میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پرابلم ہو، درود شروع کر دو. ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد. کیسے؟ کیونکہ درود پڑھنے سے وہ رحم کرتا ہے. درود تم پڑھو گے وہ رحم کرے گا. اب اس کا رحم جہاں تمہاری ضرورت ہے وہاں رحم، جیسی ضرورت ہے ویسا رحم، جتنی بڑی پریشانی اتنا بڑا رحم. یہ تو اللہ پاک کے محبوب نے نہیں فرمایا کہ میرا اللہ تم کو اس سائز کا درود بھیجے گا، اس سائز کا درود بھیجے گا، اس ٹائپ کا درود بھیجے گا، بس اتنا فرمایا رحم کرے گا. تم مجھ پہ درود ایک بار بھیجو گے، میرا اللہ تم پہ. اچھا، ابھی حضرت فرما رہے تھے 10 بار جو بندہ درود شریف پڑھے گا میری شفاعت تم کو پالے گی. ایسے کچھ سنا رہے تھے، پورا میں نے نہیں سنا. ہم کہتے ہیں نا بھائی، وہ تو جو سنا رہے تھے وہ فضیلت تو آپ کو ملے گی، تھوڑا سا آگے بڑھو. 10 بار بندہ درود پڑھے اللہ پاک کتنے بار رحم کرے گا؟ بول رہے ہیں آپ؟ بندہ 10 بار درود پڑھے تو اللہ پاک کتنی بار رحم کرے گا؟ 100 بار. ایک دن میں بندوں کے پیدا کرنے والے مالک کے طرف سے، بندوں کے خدا کی طرف سے ایک دن میں اگر 100 بار رحم ہو، آپ کو لگتا ہے پریشانی بچے گا؟ بولیے
لگتا ہے پریشانی بچے گی یار، ایک آدمی دوسرے آدمی پہ رحم کر دیتا ہے تو اس کی پریشانی ختم کرتی ہے. ہم کو بھوک لگی رحم کرو، اپنے ایک پلیٹ کھانے دے دیا میری پریشانی ختم ہو گئی. ہم کو بخار ہوا رحم کرو، اپنے ایک ٹیبلٹ کالپول لا کے دے دیا، ہماری پریشانی ختم ہو گئی. ایک بندہ دوسرے بندے پہ اگر رحم کرتا ہے بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. بندوں کا پیدا کرنے والا خدا اگر کسی بندے پہ ڈیلی 100 بار رحم کرے، کتنی بار 100 بار، یہ کب ہوگا؟ جب ہم 10 بار درود شریف پڑھیں. اور 10 بار درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 بار پڑھنے میں 10 منٹ ٹائم لگتا ہے. یہ تم کو سمجھ میں نہیں آتی. 10 بار درود شریف پڑھنے میں آپ بہت زیادہ خلوص اور للہیت کے ساتھ پڑھو گے، بہت ہی محبت کے ساتھ پڑھو گے نا، میرے خیال سے تب بھی آپ کو مشکل سے 5 منٹ لگے گا. 5 منٹ بھی نہیں لگے گا. اور 10 بار کم سے کم 10 بار روز معمولات میں شامل کر لو. روز جیسے کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے، روز جیسے سونا ضروری ہوتا ہے، اس طرح سے آدمی روز اپنی زندگی کا 5 منٹ کم سے کم ایسا نکال ہے، صرف 5 منٹ اپنی زندگی کا 5 منٹ روزانہ اگر بندہ درود شریف میں لگا کر، تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ وہ پریشان رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پریشان رہے گا؟ 5 منٹ صرف 5 منٹ. اس لیے نا کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس میں خالص بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے محبوب کے لیے مانگتا. اپنے رب سے میرے مولا محبوب کو یہ دے کے، میرے مولا محبوب کو وہ دے کے. اپنے لیے بندہ نہیں مانگتا. اس لیے رب کی رحمت کو متوجہ ہو جاتی ہے کہ تو میرے محبوب کے لیے مانگ رہا ہے، میرے محبوب تمہیں کو نواز ہوتا ہے، تو ادھر رحمت کی دعا کر رہا ہے، ہم تیرے اوپر رحمت کی برسات کر دیتے ہیں. اور جب رب رحمت نازل کرنے کے آ جائے، ایک لے کر 10 بار ایک بندہ پڑھنے کو بندہ 10 بار پڑھے، اور اب 10 بار کے بدلے میں 100 بار رحمت نازل فرمائے گا، مطلب 100 بار رحم کرے گا. میرا یقین کہتا ہے کہ بندہ پریشان ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں تعریف کرنے سے، یہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. اکثر لوگوں کو میں درود شریف دیتی ہوں، اکثر لوگوں کو درود شریف دیتی ہوں. زیادہ تر لوگ زبان سے ادا نہیں کر پاتے. میں چلو درود شریف پڑھوں گی تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک بات سب مل کر بولے، ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سا ہے نا سینٹینس، بہت شارٹ کٹ جملہ ہے نا. اسی میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے. سبحان. درود اور سلام دونوں ہے. کسی کو 10 بار پڑھ لیجیے، کم سے کم 10 بار اس کو پڑھ لیجیے. انشاءاللہ درود کی فضیلتیں، درود کی برکتیں، درود کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی. اور جو درود کی ایک آدمی آیا میرے گھر میں بہت جھگڑا ہوتا ہے، سب لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، کاٹا کاٹی کرتے رہتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن بہو نند ساس سب مل کر کے جھگڑتے ہیں. ہم نے کہا کچھ نہیں کیا، کالی کالی کھلا کر سبحان اللہ خالی درود پڑھو. جب اس کی رحمت اترنا شروع ہو جائے گی تو سب کو کور کر لے گا. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا نا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کی رحمت کور کر لے گی. درود شریف کی جہاں فضیلت ہوگی، درود شریف کا جہاں ذکر ہوگا، انشاءاللہ اس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوں گی.
آپ درود پڑھیں گے گھر میں رشتہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ درود پڑھیں گے نیک اور صالح اولاد مل جائے گی. اگر آپ درود پڑھیں گے بیماریوں سے نجات پا جائے گی. اگر آپ درود پڑھیں گے اللہ پاک پردہ خیر سے آپ کے قرض کو دور فرما دے گا. اگر آپ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں گے جہاں کہیں جسم میں تکلیف ہوگی, جیسی بھی تکلیف ہوگی, جو بھی پریشانی ہوگی, آپ کی پریشانی میں سننا نہیں چاہتا, آپ مجھے مت بتاؤ, کسی کو مت بتاؤ, اپنے رب سے شیئر کرو, اپنے رب سے شیئر کرو. ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, جا کر کے صبح صبح نکلیں گے باہر, ارے بھائی کہاں بتائیں, کل سے بخار ہے, بہت پریشان ہے, بدن ٹوٹ رہا ہے, تب کمزوری لگ رہی ہے. اچھا آپ جس کو بتا رہے ہو آپ کو ٹھیک کر دے گا, بولو ٹھیک کر دے گا, شفا دے گا, کون چیز دے گا, ٹیبلٹ دے گا, اس کو آپ بتا رہے ہو ٹیبلٹ بھی نہیں دے گا. شفا تو دور کی بات ہے, ٹیبلٹ بھی نہیں دے گا, یہاں تک کہ ٹیبلٹ کا پیسہ بھی بولے نہیں دے گا. اس سے بولو نا جو دیتا ہے شفا, اس سے بولو نا جو شفا دیتا ہے. بندہ اپنی تکلیف کبھی اس کو بولے, کبھی اس کو بولے, کبھی کیا بتاؤں میں, ہم پریشان ہیں, ہم کو یہ تکلیف ہے, ہم کو وہ تکلیف ہے, اتنا میرا ماتھا میں قرضہ ہو گیا, اتنا لوڈ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. بس اپنے رب سے شیئر کرے, وہ شفا بھی دیتا ہے, وہ پریشانیاں دور بھی کرتا ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے, وہ کرم بھی کرتا ہے. تیری ہر تکلیف کوئی دور کرنے والا ہے. تو بندوں سے شیئر کر کے اپنی پریشانی بڑھائے گا, گھٹائے گا نہیں. بندوں سے شیئر کر کے اپنی پریشانی بڑھائے گا. تیرے اندر کی تکلیف دوسرا آدمی بھی جان لے تو تجھ کو ہلکا سمجھے گا. ارے اس کو شکر ہو گیا ہے, آج معلوم ہوا, تبھی دیکھ رہے اس کا چہرہ لٹکا ہوا. اب اس سے ارے معلوم آپ کو شکر, ارے پتا آپ کو شکر ہو گیا, بنا مطلب اللہ ہوا, بنا مطلب کا ہوا نا. تو اپنے رب سے شیئر کر, تو اپنے رب سے بول اور بنداس ہو جا. جتنے لوگوں سے بولے گا اتنا ٹینشن تیرا بڑھے گا, جتنے لوگوں سے بولے گا اتنی پریشانی بڑھے گی. مت بول کسی سے, اپنے رب سے شیئر کر, ضرور پڑھتا چلا جا, پریشانی گھٹتی چلی جائے گی, نہ گھٹے. مجھ سے کہنا زندگی بھر کی غلامی لکھ دوں گا انشاءاللہ, پریشانی نہ گھٹے تو مجھ سے کہنا. بھروسہ کر, اپنے رب پہ بھروسہ کر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اپنے رب پہ بھروسہ کرے رب اس کے لیے کافی ہے. جو اپنے رب پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو بھروسہ کرنا اس پہ, شیئر کر اس سے, پرائیویٹ بات اس سے کر, چپکے چپکے اس سے بات کر. رات کی تنہائی میں اٹھا مصلی, سر رکھ دے زمین پہ, اسی سے بول مولا پیر میں بول کر رکھتے گھٹنا. تو کسی بندے سے بولے گا تیرے گھٹنے کا درد دور کرے گا, جلدی بولو کرے گا. اس سے بولے مولا گھٹنا کام نہیں کرتا, مولا کمر میں بہت تکلیف ہے, مولا سینے میں درد ہے, مولا دل میں بوجھ ہے, مولا دماغ میں ٹینشن ہے, مولا یہ بیماری ہے, مولا ایسا قرض ہو گیا ہے, مولا گھر میں بھوت آیا ہے, مولا گھر میں پریشانی ہوئی ہے, مولا صحت سے پریشان ہے, مولا بیماری سے پریشان ہے. تو اپنے مولا سے شیئر کر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اس پہ بھروسہ کر لے گا وہ اس کے لیے کافی ہے. بھروسہ ہے اللہ کی آیت پر بھروسہ ہے, تو آج سے اللہ پہ بھروسہ شروع کرو. آج سے اللہ پہ, ہم جانتے ہیں ہر مسلمان کو اللہ پر بھروسہ ہے, لیکن خالی زبان سے, خالی زبان سے. اللہ اکبر بولا, کیا مطلب اس کا؟ اللہ سب سے بڑا, کس سے بڑا؟ اللہ کس سے بڑا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پرس سے بڑا اللہ کو نہیں سمجھتے. بس ہماری یہ جو آپ کا پرس ہے نا, پرس, یہ پرس ہے نا, آپ اس پرس سے بھی اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے. یار اللہ کو بڑا سمجھو. اللہ کو بڑا بولنا بہت بڑی بات نہیں ہے, اللہ کو بڑا ماننا بڑی بات ہے. آپ کہیے گا بابو سرفراز تم اتنی بڑی بات کیسے بول گئے, اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے ہم. اچھا تو پرس میں نوٹ ہے 10 کی, 20 کی, 50 کی, 100 کی, 500 اور مجھے آدھا بھی نہیں ہوتا, دیکھے نہیں سب نوٹ, دیکھ نہیں پا رہے 2000 کے نوٹ تو ہم بولے کیسے. بہرحال اتنے سارے نوٹ ہیں نا پرس میں. اب کوئی بندہ آپ کے پاس آئے بولے اللہ کے نام پر دے, ایمان سے بولنا کون والی نوٹ نکالیں گے؟ ارے جلدی بولو نا, ارے جلدی بولو نا, منہ سے کون سی نکالتے ہیں؟ جلدی سے ایک بار بول دیا آخری جملہ. اس کے بعد نے بولے کون سی نوٹ نکالتے ہیں؟ 10. مانگنے والے نے کس کے نام پہ مانگا؟ اللہ کے نام پہ. اللہ کا دیا 10
2000, तो बोलो किसको बड़ा समझा, अल्लाह को कि अपने आप को? जल्दी बोलो। हाँ, अल्लाह को समझा। अल्लाह के लिए कौन सी नोट दिया बोलो? 10। और अपने लिए कौन सी रखा? जल्दी बोलो, अपने लिए कौन सा रखा? 2000 वाली। तो बोलो उसको बड़ा समझा कि अपने आप को? ज़बान नहीं खुलेगी, अब नहीं बोलेगा, बंदा फंस गया। तू उस पे भरोसा कर, तू उसको बड़ा बोल, उस पे सब कुछ छोड़ दे, और तू खाली ज़बान से मत बोल। जब तू मांगने वाला आए ना तेरी बारगाह में, तो उस टाइम अपने दिल के सामने साबित कर। मानने वाले को दिखा के नहीं कि देखिए हम 2000 की नोट दे रहे हैं इसको, या इसको हम 1 लाख रुपए दे रहे, दिखा के नहीं, अपने दिल के सामने साबित करके तू उसको बड़ा मानता है। बहुत ठेले वाले से मांगा, केला दो अल्लाह के नाम पर, ठेला वाला 100 वाला केला दे दिया, है ना। उसके बाद 10 की नोट दिया, बोले केला दो 10 रुपए के नोट पर, 2 मोटा मोटा बड़ा बड़ा केला दे दिया। उस बंदे ने दोनों केला आसमान की तरफ उठाए, मेरे मौला समझ में नहीं आ रहा, तू बोला है कि 10 की नोट बड़ी है, तेरे नाम पे सड़ा हुआ, और 10 की नोट के नाम पर बढ़िया वाला, समझ में नहीं आ रहा, तू बोला है कि नोट बड़ी है। ये कौन करता है? हम ही करते हैं ना, बोलो ना, कौन करता है ये काम? हम ही करते हैं ना। अपने रब पे भरोसा कर, अपनी सारी तकलीफें अपने रब से शेयर कर, अपना सारा प्रॉब्लम अपने रब से बोल। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अपने रब से सरगोशी करेगा, जो अपने रब से शेयर करेगा, जो अपने रब से बात करेगा, जो अपने रब से शिकायत करेगा, जो अपने रब से बोलेगा, उसका रब उसके लिए काफी है, और किसी के दर पे वो नहीं भेजेगा, और किसी के यहाँ भिखारी बन के जाने नहीं देगा। तो बहुत बड़ा सखी है ना, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसलिए उसी के दर पे जाओ, हमारा काम सिर्फ एक दरूद पढ़ते जाओ, उससे शेयर करते जाओ, दरूद पढ़ते जाओ, उसको बोलते जाओ। बल्कि हम तो कहते हैं एक बार दरूद पढ़ो, एक बार अपना कंप्लेन दर्ज करो, एक बार दरूद पढ़ो, एक बार अपना प्रॉब्लम दर्ज करो, एक बार दरूद पढ़ो, एक बार अपना मामला बोलो, एक बार दरूद पढ़ो, एक बार अपनी तकलीफ बोलो, दरूद बोलते जाओ और अपने रब को तकलीफ बोलते जाओ, और किसी को मत बोलना। तुम जिसको भी बोलोगे रुसवा हो जाओगे, जलील हो जाओगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मदद सिर्फ रब करेगा। अपने रब से शेयर करो। चंद बातें अर्ज़ कर दी। परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदके हमारी नेक बातों पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। देना आमीन। या अल्लाह आमीन की जल्दी नहीं बोलते। अल्लाह पाक अपने करम से अपने महबूब के सदके में हम तमाम लोगों को अपने महबूब की बारगाह में खुलूस और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाह वाह वाह। अब दरूद शरीफ की फज़ीलत हो गई।